کی بات کر رہے ہیں. آپ کا اصل اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ کیوں کہا ان کے سامنے؟ اگر وہ اس اصول کو قبول نہیں کرتے جس اصول کو وہ پیش کر رہے ہیں، تو جس اصول کو خود قبول نہیں کرتے اس کو پیش کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ میرے سامنے نہج البلاغہ پیش کریں. آپ اس کو قبول نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو قبول نہ کریں، ہم اس کو اس پہ گچ پچ نہیں کریں گے. دنیا بھر میں اصول ہوتا ہے فریق مخالف سے جب بات اگر آپ نہیں کریں گے، دنیا بھر میں اصول ہوتا ہے فریق مخالف سے جب بات اگر آپ نہیں مانتے نہ مانیں. دنیا بھر میں گفتگو کا اصول ہے کہ فریق مخالف کو اس کے اپنے اصولوں سے قانع کیا جاتا ہے، چاہے آپ ان اصولوں کو حق سمجھتے ہوں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ کو یہ فنڈامنٹل بات نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں. ایک بات اس پہ آخری بات کرتے ہیں، پھر ان کا سوال کا سلسلہ شروع. جی 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 دیکھیں، آپ نے کہا کہ نہج البلاغہ کی مثال دی، ٹھیک ہے، کہ آپ اہل سنت اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم نہج البلاغہ کو نہیں مانتے، بالکل صحیح آپ کی بات، ہم اس کو نہیں مانتے، اس پہ عمل بھی نہیں کریں گے، اس کے بعد چلیں گے بھی نہیں. لیکن سیدنا علی لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ بقول آپ کے شورا کو نہیں مان رہے، لیکن خلیفہ وہی سوال دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، لیکن اصول غلط مان کے، اصول کو غلط مان کے پھر خلیفہ بن رہے ہیں اس اصول پہ. ہمارا سوال یہ تھا، یہ کام آدھا گھنٹہ اس پہ ضائع ہو گیا. اب میں اس کا جواب دے دوں. ایک نیا پوائنٹ آپ نے، یہ پرانا پوائنٹ ہے، میں عرض کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی ایک اصول کو پیش کر رہے ہیں جبکہ اس اصول کو خود صحیح نہیں سمجھتے استعمال بھی کر رہے ہیں اور خود اس اصول کے مطابق خلیفہ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا، صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں پیش کروں گا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کروں گا. اچھا، تو آپ میرے سامنے پیش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں قبول کر لوں. ہاں، میں عمل نہیں کروں گا، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، یعنی سیدنا علی کی ذات کی بات کر رہا ہوں. تو میں جب قبول کر لوں گا یہ بات، ٹھیک ہے، تو میں اس کتاب کو صحیح مانوں گا یا غلط مانوں گا؟ سامنے والا جو ہے وہ تو غلط مانے گا، لیکن جو خود میں قانع ہو جاؤں، میں اس اصول پہ قانع ہو جاؤں جو آپ نے مجھے بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا. جی جی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس اصول کو غلط سمجھتے ہیں اور سامنے والا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کو قائل کرنے کے لیے وہ اصول بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اس اصول پہ خود کیوں چل رہے ہیں؟ کہاں چل رہے ہیں؟ ان کو تو خلیفہ تو حق ہے نا. دیکھیں وہ تو انہوں نے کہا ہے نا، انہوں نے تو کہا ہے نا، سمجھانے کے لیے کہا ہے نا، خود ان کا تو حق ان کے نزدیک. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، حضرت علی اس اصول کو خود کام قبول کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بلایا ہے. ارے میرے بھائی جواب دے رہا ہوں، میرے ایک سیکنڈ، میں پھر یہ تو حیرت ہے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اب میں ایک سیکنڈ، مجھے ان کی بات کا جواب دے دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اس اصول پر چل رہے ہیں. نو، حضرت علی اس چیز کو قبول کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے. اس اصول کی وجہ سے اس کا حق نہیں ہے حضرت علی کا. تو حضرت علی اصول کو قبول نہیں کر رہے، صرف حق کو قبول کر رہے ہیں. ان کا حق خلیفہ بلا فصل کا تھا، نہ کہ چوتھے خلیفہ کا تھا. پھر ان کا حق حکومت کا ہے. حکومت کون سی حکومت؟ حکومت سال بعد رسول اللہ کے بعد ہمیشہ ان کی حکومت ہے جب تک وہ زندہ رہے. میرا عقیدہ ہے. آپ بتا بلا دیکھا آپ آئے نا بلا فصل پر، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری بحث اصول پر ہے. دیکھو حضور تو میرا عقیدہ مجھ سے پوچھے نا، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، مجھے جواب دینے دیں. میرا عقیدہ آپ بیان نہیں کریں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حکومت حضرت علی کا حق ہے رسول اللہ کے انتقال کے بعد. چوتھے نمبر پہ ہاں مستقل حق ہے. اس سے پہلے وہ حق غضب ہوا ہوا تھا، ان کا حق چھنا ہوا تھا، اس کے بعد ان کا حق ان کو مل گیا. چھناوا کس طرح تھا؟ شروع سے چھنا ہوا تھا نا، کیونکہ ہمارے نزدیک خلافت جو ہے الہی منصب ہے، وہ بحث ہو چکی. خلافت الہی منصب ہے، آیت قرآن ہے اس کے اوپر. آیت قرآن حق چھین سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ارے کسی کی بیٹی کو وراثت میں آتا ہے، یہاں سندھ میں جو ہے قرآن اس کا حق نہیں چھن نہیں جاتا. کوئی نیا کام ہوا ہے کیا؟ حج کرنا رسول اللہ خدا کا حق نہیں ہے، کفار کرے نہیں کریں گے. نہیں کریں، یہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں؟ حق چھنتا ہے میرے بھائی. لوگ دیں گے یا اللہ دے گا؟
उनको छीना लोगों ने भाई, ये हुकूमत खेल है, अब ये लोग अल्लाह से भी चोरी हो गए। नहीं है उनको। उनका हक उनको भी यानी 20 साल तक अल्लाह ने हक ना दिया उनको ना। लोगों ने कबूल नहीं किया। प्लीज, अल्लाह ने वायदा फरमाया है कि वो वादा शुरू में तो खलीफा बनाया। खलीफा तो वो शुरू से तो अल्लाह ने बनाया खलीफा। कौन सा खलीफा? खलीफतुल्लाह है वो, खलीफतुर रसूल है, हुकूमत की बात हो रही है यार। पहले आप जाए शोर हो रहा है। फिल अर्द लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने वायदा फरमाया है खलीफा है फिल अर्द का, लेकिन वो तो हो नहीं रहे। मैं कब हाँ, एक सेकंड यार, एक सेकंड मैंने कब से क्या बोला यार, मेरी आर्गुमेंट को नहीं तोड़ा है। एक सेकंड भाई प्लीज। जमीन में खलीफा बनाएंगे कब? नबी के बाद। लेकिन वो हम देखेंगे वो तो 50 साल से साल के बाद आ रहे हैं। खलीफा यानी अल्लाह ने वादा पूरा नहीं किया। माशाल्लाह। तो यानी आपने ये फर्ज कर लिया, ये यानी जो शुरू गुफ्तगू थी उसको नजरअंदाज कर दी जब मैंने वाज़ेह किया था कि खिलाफत नियाबत का नाम है, हुकूमत हक है उसका, लेकिन अगर ये हक नहीं भी मिलता तब भी वो खलीफतुल्लाह रहता है। मैं इस आपके उसूल मैं इस बात की वजाहत कर चुका था। खिलाफत बमायने नियाबत है, रसूलुल्लाह की तरफ से नुमाइंदगी, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदगी। फिल अर्द, हाँ जमीन पर वही है नुमाइंदा वही है। 30 साल तक। तो यानी इमाम हुसैन, मैंने इसका जवाब दिया था आपको, खिलाफत बमायने हुकूमत नहीं है, वरना यजीद खलीफा है क्या? हजरत देखें, हुकूमत यानी आप एक सेकंड, अल्लाह ने वादा, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड, वादा, ये वादा किससे हुआ है? आमनू मेरे को मेरे बकौल ने कुरान किया फॉर व्हाट से, जब कुरान को कोट कर रहा हूं तो बकौल मेरा, मैंने आपको एक दफा भी लिखा बकौल, आप कुरान कोट कर रहे हैं, आपने किसास की बात की नहीं, कुरान पे एक बात करें ना, कुरान पे नहीं क्या बकौल आपके, चाहे बकौल अल्लाह के, अभी शरह नहीं पेश कर रहा, आयत के अल्फाज हैं। जी जी ठीक है, वादा किससे? ईमान वालों से, साले से, खिलाफत उनको देगा, है ना? अगर खिलाफत माने हुकूमत ले ले तो जिसको भी हुकूमत मिली वो साले। अच्छा, ये मशवरा हम किसको दें? वादा किससे? सही मशवरा किसको दें? अल्लाह को दें। अरे यार मेरे सवाल का तो जवाब दो, फॉर गॉड से 1.5 घंटा गुजर गया, मैं जो भी सवाल करता हूँ उसका जवाब नहीं मिलता। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आप कोई और बात शुरू कर देते हो, मैं आपको उसी बात का जवाब देता हूँ। वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, जी हाँ, वामिलुस सालिहात, है ना ये 2 शर्तें? जी, जी। कौन सी 2 शर्तें फरमाएं? ईमान और नेक अमाल। क्या अल्लाह किसको हुकूमत देगा? जिनका ईमान होगा। आप खलीफा के मायने हुकूमत ले रहे हैं ना? जी अर्ज के अल्फाज है ना। हाँ, लयस्तखलिफन्नहुम। अरे हाँ, तो आपने हुकूमत के मायने लिए ना, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब है कि हुकूमत किसको देगा? अल्लाह, जो ईमान वाले होंगे, नेक अमाल करेंगे, है ना? जी हाँ। तो यजीद, अच्छा, यहाँ यजीद को वादा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ यजीद को वादा है, आपसे पूछ रहा हूँ, करके दिखाया। आप कह रहे हैं कि खिलाफत बमायने हुकूमत है, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे नजदीक खिलाफत बमायने हुकूमत नहीं है, खिलाफत बमायने नुमाइंदगी, उसका हक है, जो खिलाफत मिलेगी यानी हमारे नजदीक खलीफतुल्लाह इमाम हुसैन है, यजीद नहीं है खलीफतुल्लाह। अच्छा, फिर ये कौन सी क्या बात कर रहे हैं आप? यजीद बागी है इमाम का, हम यजीद की बहस करते नहीं है। अरे आपके उसूल की बात कर रहा हूँ, आप बार बार खलीफा के मायने, खलीफा के मायने, खलीफा के मायने खिलाफत के मायने, खिलाफत के मायने नुमाइंदगी है। अच्छा, हुकूमत उसका हक है, तो ये मशवरा किसको दें? तो हुकूमत की जिम्मेदारी, किसको मशवरा दें? लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन की हुकूमत को कबूल करें। ये हुकूमत देने का वादा अल्लाह फरमा रहे हैं, और वो आप अल्लाह वादा खिलाफत का कर रहा है। हाँ, प्लीज यार, कौन सी खिलाफत? बार बार कौन सी खिलाफत मैंने नुमाइंदा खुदा का, हाँ, जमीन का अल्लाह का नुमाइंदा इमाम हुसैन है, यजीद नहीं है। भले इमाम हुसैन के पास इख्तियार, सर एक बात ये देखें कि मैं अर्ज करता हूँ, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए समझें इस बात को। जी हाँ, अल्लाह का वादा है खिलाफत का, जी जी हाँ, ये खिलाफत इन शराइत पर मिलेगी। ठीक ठीक? ठीक ठीक तो इमाम हुसैन खलीफा, ठीक, यजीद नहीं है। ठीक है, अगर हाँ, ठीक, अगर खिलाफत जी हाँ, बमायने क्या है? नुमाइंदगी। अगर खिलाफत बमायने हुकूमत ले ले
جی جی اور اللہ کا وعدہ حکومت دے گا. جی جی ہاں ان کا یہ نہیں. ہاں بالکل. تو کیا تو حکومت تو یزید کو ملی, امام حسن کو کہاں ہم اس کا جواب دیں دیں جب جی اسی بات کا دیں. جی جی اسی بات کا. کسی اور بن جائے. بس اسی بات کا جواب دے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی سورہ نور آیت نمبر 55, اس وقت میں جتنے بھی مومنین تھے وعدہ ان سے ہے. اس وقت یزید تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا امام حسین جن سے, ہاں یہ آپ نے کہا بالکل, یہ آپ نے کہا کہ امام حسین پیدا ہو چکے تھے کیونکہ یہ ہے 7 ہجری کا واقعہ. لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق, ارے یار میرا عقیدہ نہیں, میرے سوال کا جواب دو میرے صحیح بھائی. وہی تو دے رہا ہوں میں غور سے اس وقت سے میں پوچھتا ہوں سوال اپنا, آپ کوئی اور بات شروع کر دیتے ہو. چلو ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ امام حسین سے کیا ہے, صحیح میرے آپ پورا سنو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بابا پورا نہیں سنو. دو گے جواب. میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کیا ہے, ایمان والوں سے کیا ہے. تو ایمان والوں میں سارے آگے امام حسین بھی ہیں, امام حسین بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے صحیح. صحیح ہے. تو یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلافت فی الارض زمین کی خلافت ہے. ہاں وہ کس کو ملی؟ ٹھیک ہے. امام حسین کو ملی. آپ میرے پورا تو سن رہے ہیں بابا, آپ تو خام خاص ہم کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک چیز دکھاتا ہوں دوست. اچھا دوسری اچھا میری ایڈ سنیں, پوری میرا آپ سب لوگوں کو ایک چیز جواب میرا پورا سنو, پھر آپ کو حق ہے. آپ لوگ بات جملہ کہہ رہا ہوں. پوری بات سن لیں پھر آپ. یہ دیکھیں ٹائم دیکھ کے کتنی دیر میں آپ بات مکمل کرو گے؟ یہ میں صرف 5 منٹ میں 5 منٹ یا 3 منٹ میں. 3 منٹ میں میں 3 منٹ نہیں بولوں گا گھڑی دیکھ کے. 3 منٹ بعد مجھے اس بات کا جواب دیں گے کہ امام حسین کو اللہ نے خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا, اس بات کا جواب. ہاں ہم اپنے عقیدے کے مطابق دیں گے, آپ کے عقیدے اس بات کا لیکن جواب ہوگا. ہاں جواب ہوگا کہ بنایا یا نہیں بنایا. بالکل 3 منٹ بعد بولنا شروع کریں. ٹھیک ہے صحیح. تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو عقیدہ ہے نا, ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے عقیدے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر حکومت کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا, لیکن اہل شیعت کے عقیدے کے مطابق کہ حق تو جو ہے وہ ان کا ہے. اگر لوگ دیں تو ٹھیک ہے, نہ دیں تو پھر جو ہے وہ مجرم ٹھہر دیں اس عقیدہ کے مطابق. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی فرما رہے ہیں اس عقیدے کو توڑ رہے ہیں جو اہل شیعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں حق ان کا ہے. حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اس خلافت سے چھوڑ دو تو میں وزیر ہو کے رہنا بہتر سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عقیدے کی مخالفت حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ نہیں بناؤ, مجھے خلیفہ نہیں بناؤ, کسی اور کو بناؤ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ حق تو ان کا ہے, اگر حق ان کا ہے تو حضرت خود اس کا انکاری ہے. اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ میرا مکمل جواب ہو گیا. باقی رہا مسئلہ یہ ہے حکومت کا, تو ہمارا جو عقیدہ ہے حکومت کا, تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت اس کو نہیں ملی, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانی ہمارے خلیفہ ہیں, بے شک ہیں, لیکن یہاں پر زمینی خلافت جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ان کا نہیں ملا, باقی روحانی ہمارا خلیفہ ہیں. ہاں حضرت علی خلیفہ ہیں, حضرت امام حسن خلیفہ ہیں, کیونکہ جو ہمارا عقیدہ وہ ثابت ہے کہ ان کو خلافت ملی, اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ سچا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلافت ملے گی, اور ملی, بالکل ملی, کیونکہ یہ جمع کا سیگا ہے. جمع کے سیگے میں 3 آنا لازمی ہے, پھر دوسرے آئے نہیں آئے, 3 کا آنا لازمی ہے جس میں اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. اور یہاں پر جب آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھو گے قرآن مجید کی آیت کو تو آپ کو بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی. لیکن اہل شیعت کے عقیدے کے مطابق حضرت خود جو ہے نا اس کے انکاری ہیں. جس طرح یہ سائیں فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کا حق ہے, حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے خلافت. جب حق ہے تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے عقیدے کی سائیں خود مخالفت کر رہے ہیں. آپ سے اس کا جواب دے دیں. اور بول رہے ہیں آپ کے پاس بس میں بول رہے ہیں سر, بس صحیح میں نے بات. آپ جب یہ بولیں گے تو بیچ میں ہم نہیں, ہم بولتے نہیں ہیں, نہیں ہے پلیز, نہیں بولتے ہم. اور چیز کہنا ہے آپ نے بس سر اس میں میرا سوال یہ تھا, سر اس میں ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ تھوڑا آپس میں میوچل کوسچننگ کر لیتے ہیں تو اس کو ڈونٹ مائنڈ. not at all sir. کچھ کہنا ہے تو آپ لوگوں نے اور Why should I sir? میں کیوں اس کو برا مانوں گا؟ علی بھائی کچھ کہنا ہے, بلکہ میں تو اس بات کو سوچتا ہوں کہ سوال کرنے دیں ان کو. میری کوشچن آپ جواب کیا تھا کہ اللہ نے امام حسین کو خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا؟ روحانی خلافت کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی تھی, حکومت کی بات ہو رہی تھی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا. ہم نے اپنے عقیدے کے مطابق بتایا. آپ کے عقیدے ہاں میں جی جی تو حکومت کس کو دی آپ کے عقیدے کے مطابق؟ جی حکومت کس کو دی اللہ نے؟ یزید کو. اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی, جو وہاں پر جس ٹائم پہ قرآن مجید کے آیت نازل ہوئی نا,
اس میں جمع کا صیغہ ہے تو 3 کو حکم لازمی ملی ہے، تو اس میں اضافی طرح جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے اس میں خلافت جو ملی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملی ہے، حضرت عمر فاروق کو ملی ہے، حضرت عثمان کو ملی ہے، حضرت علی کو ملی ہے، حضرت حسن کو ملی ہے. یہ ہمارا حسین کے وقت میں، سیدنا علی تو آپ بھی نہیں امام حسین کے وقت میں، امام حسین آپ بھی نہیں مانتے اس کو؟ تو آپ بھی نہیں مانتے. امام حسین کے وقت میں، ہم امام حسین کا قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں. امام حسین کے وقت میں خلافت کس کو ملی ہے؟ امام حسین کے وقت میں یزید خلیفہ تھا لیکن ہم اس کو بر خلیفہ نہیں مانتے. تو اللہ نے خلافت دی تھی اس کو؟ صحیح، قرآن مجید کی آیت ہم نے پیش بعد کی اللہ وہ ہے کیا تو اب خلافت پر کس کا حق ہے؟ وہ اللہ والی خلافت. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ پورا کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ میں کا وعدہ پوچھ رہا پورا ہوں کر جو دیا. خدائی خلافت ہے وہ پوری وہ ہوئی. کس کا حق ہے؟ خدائی خلافت نبی ہوتے ہیں. یہ بات چل رہی یہ ہے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بات چل رہی ہے خلافت نبی کی بات چل رہی ہے. چل رہی ہے. خلیفہ کون ہے؟ خلیفت اللہ جو خلیفت الرسول کی بات ہو رہی ہے. خلیفت اللہ کی بات خلیفت اللہ نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایسے تو ہر مسلمان خلیفہ ہے، پوری بات سننے میری. ایسے تو ہر زمین میں ہر مسلمان خلیفہ ہے. یہاں بات چل رہی ہے خلیفت لیکن یہاں الرسول کی. او بھائی یہ ریکارڈ کرو بھائی. ریکارڈ کریں. ہاں. یہاں بات چل رہی ہے خلیفت الرسول کی اور اللہ وعدہ فرما رہے ہاں، ہیں اس کی. سورہ نور میں ہاں. یہ وعدہ فرما رہے ہیں خلیفت الرسول کا. تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا ان کو نبی کے بعد. لَيَجْعَلَنَّهُمْ خُلَفَاءَ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوال کا جواب آئی ہے نا. پورا سن رہے ہیں. اللہ نے دیکھیں نا بدل فرمایا تفسیر صافی میں کہ ان کو خلیفہ بنائے گا نبی کے بعد، یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں بعد کے لیے. یہاں بعد کی بات نہیں ہو رہی. آپ 26 سال کی بات کر رہے ہیں، 26 سال پر انہوں نے نام قبول کیا اور یہاں بعد کی بات ہو رہی ہے فوراً نبی کے بعد ثابت نہیں ہوا بڑی زبردست بات کر ہے نا. وہ زبردست بات تو ماننا چاہیے آپ کو بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفت اللہ نہیں ہوتا، خلیفت الرسول ہوتا ہے. نہیں بات ہم اپنی یہاں نہیں ہوتا نہیں دیا. نہیں ہوتا. جیسے ہی میں اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہوں فوراً آپ شرائط ثبوت لے آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خلافت خلیفت اللہ. نہیں سر سبھی بات ریکارڈ. میں نے کہا کہ اس آیت آپ سے میرے غلط بیانیاں نکالیے گا. نہیں ہم نے کہا خلیفت اللہ آپ نے کہا کہ انبیاء صرف نبی ہوتا ہے. انبیاء ہوتے ہیں. یہ مفتی محمود الحسن دیوبندی جانتے ہیں؟ جی ہاں فتاوی محمودیہ پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں میرے بھائی پڑھا ہے میں نے پڑھا. وہ امام مہدی کے لیے خلیفت اللہ کا لفظ استعمال. ہاں تو ہے بالکل ہے کہ نہیں. کیا بار تو پڑھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خلیفت اللہ مہدی کا ہے. ہاں خلیفت اللہ مہدی بار تو پڑھے نا وضاحت ہو جائے گی اس میں. بار پڑھے وضاحت تھوڑی کرنی ہے. خلیفت اللہ ثابت کرنا ہے. وضاحت تو کرے. خلیفت اللہ ثابت کرنا ہے. اس طرح ہر مسلمان خلیفہ اس طرح ہم نے خلیفت اللہ ہے ہر مسلمان. ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے. ابھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی قرآن مجید کی آیت کے مطابق کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں میرے بھائی. نہیں صحیح اس کی بات ابھی میں کہہ رہا ہوں خلیفت بلا فصل خلیفت اللہ کی بات ہو رہی ہے. میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پلیز. تھوڑی دیر ہولڈ کریں. خلیفت بلا سر فصل جی تھوڑی دیر خلیفت ہولڈ ابو سے مراد اللہ کریں. سر جی تھوڑی دیر ہولڈ کریں سر. آپ نے ایک حوالہ سوال دکھا کیا، رہا ہوں. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، آپ اس حوالے سے بات کو ہمیں اس کا جواب چاہیے صحیح جو ہم نے آیت پیش کی ہے نا پلیز اس کا ہم جواب. اس کا بھی آئے گا. علی صاحب کا کہ انہوں نے جو بات کہی خلیفت اللہ خلیفۃ اللہ کا اور نبیوں کو کہا کہ نبی صرف خلیفہ نہیں نبی بھی ارے پلیز یار میں قرآن مجید میں انہوں نے جو بات کی ارے پلیز نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ کچھ نہیں. ریکارڈ ہم کون سا سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. بات ہوتی ہے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے صبح کہنے کی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ دس از فار سیٹ فار نالج. نالج بیسڈ کلیئر کانسیپٹ. کوئی اور بتا دیں. بات سوال پورا ہو جائے. اس مجلس کا کوئی وقت مقرر تھا کہ اس وقت تک چلے گی؟ نہیں سر سر فجر کے یہ بعد ان کی مرضی ہے بھائیوں کی. یہ ابھی انہوں نے 1 گھنٹے کا وقت لیا تھا ان سے سوالات کرنے کے لیے اور 2.25 گھنٹے ہو چکے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں سارے سوالات کریں ہم اسی ان کی خدمت میں آئے اسی لیے. اب ہم ان سے بعد میں 2 گھنٹے لیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ 3 گھنٹے لے سکتے ہیں. لیکن بالکل انشاءاللہ. اگر ضرورت پڑی افضل خاموشی ہے. ہاں وہ دوسری ڈالیں. کہاں ہے دوسری ڈیوائس ہے. وہ بیگ نیچے بیگ اور
नीचे बैठ पड़ा है जाए वो लेकर आए तस्वीर निकाली। मैंने और जवाब दिया वो कौन सी है मैं उससे बात करूंगा। रूहानी खिलाफ। रूहानी खिलाफ क्या होती है? किस चीज का नाम? जिसमें हुकूमत ना रूहानी हो। खिलाफ यानी हुकूमत ना हो। जी हाँ। यानी ये खिलाफत होती है। जी जी हुकूमत नहीं होती है, खिलाफत होती है ना? जी हाँ। ये खिलाफत साबित हुआ है ना आपके नजदीक भी। लेकिन फिल अर्ज के वादा है। हाँ। आप वो बिल्कुल इसको फिल अर्ज यार, फिल अर्ज का मतलब है जमीन पर होता है। जमीन में क्या? आप जो रूहानी खलीफा कहाँ होता है? आसमानों में होता है, जमीन पर होता है। हिम्मत के नंदर हम दीन हमसे क्या माना है? हाँ, उनके दीन को मजबूत करेगा तो क्या मजबूत अल्लाह का दीन हुआ? मजबूत। 26 साल में मजबूत हुआ है किसी तरह का दीन तो यार विदाउट करनी आप है। दोबारा रिपीट नहीं कर रहे बात को। आप समझ नहीं रहे ना बात मतलब अमेरिका में दीन मजबूत नहीं है। वहाँ अल्लाह का दीन। वहाँ कौन सा दीन राज है? मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह का वहाँ दीन, चोर का अल्लाह का दीन वहाँ चोर मखलूक की है। सजा क्या है? अरे मैं पूछ रहा वहाँ चोर की सजा क्या हूँ है? दीन का नाफिज इस्लाम निफाज नहीं ना वहाँ निफाज नहीं है बस और यही मगलूब है। यही है मगलूब है। मगलूब से क्या मुराद ले रहे हैं आपके? आप बताए ना मगलूब से क्या मुराद ले जो रहे हैं? आप बोलते हैं हम तो- गालिब और मगलूब होना। हम सिर्फ बात कर रहे हैं हुकूमत मैं जो मायने आप कह रहा हूँ वजाहत करने दें मुझे वजाहत करने दें। अल्लाह का जी आप बताओ। हम जो बात कर रहे हैं वो हुकूमत की है यानी उसके मुताबिक निज़ाम चले और उस वो राइज भी हो। चोर के हाथ काटे जाएं, जो इस्लामी सजाएं हैं वो नाफिज हो, हमारा ये मतलब है। ये मतलब नहीं अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अल्लाह का दीन मखलूक हो जाता है। और मगलूब से क्या मुराद? आप जो मतलब ले रहे हैं ना वो गलत ले रहे हैं। हम अरे ये कुरान क्या मतलब ले रहा है यार? कुरान ये ले रहा है कि हम इनके दीन को मजबूत करेंगे यानी जो इस्लाम के अहकामात हैं वो नाफिज करेंगे। और खुलफा के बाद यही हुआ, दीन खुलफा की के बाद यही हुआ। मजबूती यानी खुदा न खास्ता आज दीन मजबूत नहीं है फिर आपके नजदीक तो नाफिज नहीं तो नाफिज फिर मजबूती और नाफिज अलग अलग नहीं, है ना? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ हाँ भी कर रहे हो और फिर उनकी हिमायत भी कर रहे हो यार। अब आप क्या यही बोल रहे बात हैं? है ना, अच्छा, दीन आप की इसको बात से जाने से मजबूती आपसे बुलाओ से किसी भी मैं अर्ज करता हूँ दीन की मजबूती उसके पीछे इब्राहीम पर उसके पीछे दलाइल पर मौकूफ है, लोगों की कबूलियत पर मौकूफ नहीं है। दीन की तमकीन उसके बुरहान पर मौकूफ है ना कि लोगों की कबूलियत पर। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक हवाला पढ़ो। अल्लाह का दीन एक हवाला पढ़ो। गालिब है एक हवाला पढ़ो। हर दौर में। दीन क्योंकि बुरहान पर कायम है। अगर लोग यानी आप ये कहें कि हक जो है वो गालिब नहीं है क्योंकि हक छिन गया। अरे हक की बुनियाद क्या है? खुदावंद ताला है। हक के साथ कौन है? अल्लाह ताला है। क्या मगलूब हो सकता है? अगर इस तरह नहीं होता फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ने इंसान अशखास कत्ल होते हैं, अशखास कत्ल होते हैं, अशखास शहीद होते हैं और खुद ये शहादत भी दीन का गलबा है। ये भी मगलूबियत है। हम तो मानते हैं हम उसको दुनियावी इख्तिदार है, उसको आपने दीन को जज करना उस पर कि दुनियावी इख्तिदार चलाएगा दीन मगलूब। यानी इमाम हुसैन के दौर में दीन मगलूब हो गया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इसराइल या गालिब हुआ। सही क्या आप बातें कर रहे हैं यार? बात आपका भी है। अकीदा नहीं है ये। आप नहीं। मुनाजरे में मुझे लाजवाब करने के लिए बात कर रहे सही, हैं। कुरान आपके मजीद की- नजदीक इमाम हुसैन की शहादत कुरान मजीद दीन के गलबे का सबूत है या मगलूब होने का सबूत है? हम जो है मंतक की बातें थोड़ी करेंगे। हम तो अच्छा, कुरान हम लाइन मंतक की बात करेंगे आप? नहीं सुने, सुने। जो कुरान तो मजीद मंतक की ने बात गवाही करेंगे। दी है ना हम उसके मुताबिक बात करेंगे। मंतक की बात कुरान नहीं की बात करेंगे। लॉजिकल है। हम जो है ना वो कुरान सारी बातें इलॉजिकल नहीं बात करेंगे। नहीं करता सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी कुरान इलॉजिकल बात नहीं करता। सिर्फ कुरान मजीद जो वादा कुरान फरमा रहा इलॉजिकल बात है नहीं करता सर। और जो डेफिनेशन बता रहा है उसको कुरान हमें गैर मानना मंतकी पड़ेगा। बात नहीं करता। उसको हमें मानना पड़ेगा जो कुरान बिल्कुल फरमा रहा है। कुरान की बात तो क्या फरमा रहा है कुरान मंतिक के मजीद? अकल देख लो। के मुताबिक है। कुरान क्या? मजीद देख लो। कि अल्लाह का दीन मखलूक है। सही आप बात को घुमा रहे हैं बार बार। वाह, आप बार बार तमकीन के माने लेते हैं गलबा और गलबा का माने लेते हैं नफात। ये आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। नाफिज के हिसाब से बोल रहे हैं कि उन्हीं के हाथों से उन्हीं के जरिए से दीन मजबूत होगा। मतलब आप शिया अकीदे के मुताबिक हज़रत अली के दौर में इमाम दीन के मजबूत हाथ नहीं है। इमाम के हाथों से हर दौर में दीन मजबूत होता है। इमाम हुसैन के हाथों से दीन मजबूत हुआ है। शिया के इमाम बारे में हुसैन की लिखा शहादत पढ़ा से नहीं दीन कर सके। मजबूत हुआ है। सही लिखा पढ़ा है, नाफिज नहीं कर सके। हजरत क्या शिया नहीं बनते कि इमाम हुसैन की शहादत ने दीन को मजबूत नहीं किया? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर मुतल को हो गए। आपकी किताब है
کہ امام حسین کے شہادت کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سوائے 3 بجے سارے دن زندگی امام ہے۔ حسین کے بعد ہاں دکھائیں یہ ارے میرے مجالس میں بتا سکیں مجالس میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحیح میں بات پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھو پڑھو امام حسین کی بات کر رہا ہوں، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ چلے چلے آپ پڑھیں جی پھر اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہے 558 588 جی سر مجالس میں ترجمہ آپ کا ہے، مجالس میں موجود ہے، جی سر خود پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ میں ابھی تک کوئی آپ سے کتاب امام ہاتھ میں حسین بھی نہیں ہے اتنی دیر۔ امام حسین کی شہادت کے بعد 5 افراد کے علاوہ باقی سب منحرف ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ منحرف ہو گئے۔ ہاں ارتداد ارتد الناس منحرف ہونا منحرف ہونا منحرف ہو گیا، کیا مطلب؟ یار دین ختم ہو گیا نا۔ لوگ منحرف ہوئے۔ میں تو اتنی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا انحراف دین کا کمزور ہونا نہیں ہے۔ آپ پوائنٹ ہی نہیں سمجھ رہے یا سمجھنا نہیں چاہ تو پھر رہے قرآن لوگ۔ میں جواب دینے تھے ان کی بات کا۔ اچھا لوگ دین سے منحرف ہوں، لوگوں کا مغلوب ہونا ہے، دین کا مغلوب ہونا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین غالب ہی غالب ہے، دین کے ساتھ خداوند تعالیٰ ہے، یزید نہیں ہے نہ بنو امیہ ہے، دین کے ساتھ کون ہے؟ خداوند تعالیٰ ہے۔ آپ کہیں کہ باطل خلافت آ جائے اور خدا کا دین مغلوب ہو جائے؟ خدا کا دین غالب ہے، اس کا وسیلہ امام کی ذات ہے۔ اور کیسے؟ امام حسین شہادت دیتے ہیں آ کے اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، دین مضبوط ہوتا ہے اس سے، خدا دین کو مضبوط رکھتا ہے، امام وسیلہ بنتا ہے خدا کی راہ میں قربانی دے کر، شہادت دے کر۔ علی اصغر کی وجہ سے دین مضبوط ہے یا یزید کی وجہ سے مضبوط ہے؟ اب آپ سوال دیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے دین کو بادشاہوں سے لیا ہے، دین کو بہت سارا کو برابر رکھے۔ ہمارے نزدیک دین کا غلبہ حکمرانوں سے نہیں ہے، دین کا غلبہ ائمہ ہدایت سے ہے، امام حسین سے یزید سے نہیں ہے، بنو عباس بنو امیہ کے خلفاء سے، ان کے حکمرانوں سے نہیں ہے۔ دین کا غلبہ امام علی رضا امام محمد کی حدیث ہے۔ جزید کی بات کی ہے، آپ حکمرانی کی بات کر رہے لے جانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں سر آپ لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس سے ہو اب مجھے بات نہیں کرو۔ سب کوئی بات نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف آپ کے نہیں دیا۔ وہ تو آپ لوگوں پہ چھوڑیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سے ہی جواب دیا، آپ ہو سکتا ہے اس کو قبول کریں، صحیح ہے، قبول نہیں کریں، آپ نے کوشش کی، وہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے کوشش اور کی۔ ایسے کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں سوال کروں گا، آپ بھی جواب دیں گے اس کے۔ جی جی ہاں لازمی نہیں میں اس سے مطمئن ہو جاؤں گا، علمی بات ہے، خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے دو الگ اصول نہیں ہیں، صحیح صحیح ایک اصول ہے۔ چلیں اصل بات یہ ہے، میں بات کو سم اپ کر رہا ہوں، امامت ایک الہی منصب ہے، اس کے اوپر نص قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ امامت میرا منصب ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نور کی 55ویں آیت سے استدلال کیا، آیت استخلاف سر میں، اور آپ نے وہاں پر تمکین دین کو آپ نے مشروط کیا حکومت سے، اور میں نے کیا کہا، آپ کے نزدیک تمکین دین سے مراد حکومتی غلبہ ہے، میرے نزدیک اس سے ہدایت کا غلبہ ہے جو امام سے، اور یہی وجہ ہے کہ یزید اپنے تمام ترین نام نہاد دنیاوی غلبے کے باوجود نابود ہے، ہیچ ہے، اور امام حسین زندہ ہو جاویدہ ہیں آج تک، اور ان کا نظریہ زندہ ہے۔ وہ اقوال ویسے ہی ہوتا ہے، ہاں اقوال ویسے ہی ہوتا ہے۔ سر ہم ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا دنیاوی غلبے سے کوئی تعلق نہیں، بالکل یہی بات ہے۔ تو خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول امام حسین ہے، یزید نہیں ہے، باوجود یہ کہ حکومت اس کے پاس ہے، کیونکہ وعدہ صالح مومنین سے ہے۔ امام حسین نے خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول، اور باقی رہ گئی ایک بات آخری جو امام مہدی کے حوالے سے بھائی کا جواب تھا، وہ میں دے دوں، وہ دینا ضروری، اس کے بعد میری سوال جواب شروع ہوگا۔ وائی فائی سے کنیکٹ جب تک یہ اپنا موقف پیش کرے نا خلافت کے حوالے ابھی جو بات ہوئی ہے ہماری، وائی فائی بتائیں ہم نے جو بات کی ہے 2 منٹ بات کریں، ایک منٹ، پھر آپ جواب نہیں دینا، بار بار چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں، سن لیں۔ اگر کوئی نئی بات ہے تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اس پہ آپ نے سوالات کیے، اب آپ کا موقف خلافت کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ خلافت جو ہے وہ آپ کا خلیفہ الہی نمائندہ ہوتا ہے، اس کی تقرری بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، ہو گیا؟
آپ کے نزدیک خلیفہ کی تقرری کیسے ہوگی اور خلافت جو ہے نا وہ الہی منصب ہے یا لوگ اس کو بنا سکتے ہیں؟ تھوڑی سی آپ بات کریں اس کے بعد ہاں میں اپنا ذرا وضاحت کر دوں اہل سنت کے نزدیک خلافت کا کانسیپٹ کیا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اہل سنت کے نزدیک خلیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی بات کر رہے ہیں ہم اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے خلفاء کی بات کر رہے ہیں ہم, تو نبی کا خلافت اس لیے منتخب کی جاتی ہے, خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, احکام شریعہ کو نافذ کرے, ان کو نافذ کرے, اور جو مسلمانوں میں معاملات ہوتے ہیں آپس میں ان میں صلح کرے, حدود نافذ کرے, تعزیرات کو جو ہے وہ قائم کرے, اور اسلام کو, مسلمانوں کے لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو تیار کر کے کفار سے لڑنے کے لیے وہ خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا اصل کانسیپٹ خلافت کا مقصد. نہیں, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جو خلافت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, آپ کے نزدیک الہی منصب ہے یا لوگ بھی منتخب؟ ہمارے نزدیک خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے. الہی منصب ٹھیک ہے, نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کسی کو بھی نام لے کر نہیں بتایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. مجمع میں ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں بتایا, نہ قرآن میں اس کا نام ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا. یعنی صحیح, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں خلافت دوں گا. ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام منتخب نہیں کیا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے وعدہ کرے گا, اللہ وعدہ پورا کرے گا اپنا, تو اس لیے اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ, ظاہری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار صحابہ کے ذریعے سے اپنے وعدے کو پورا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ذریعے سے وعدہ پورا کیا اور خلفاء کو خلافت ملی. سورہ نور کی جو آیت ابھی پڑھی جا رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے, وہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا میں خلافت دوں گا, اور وہ خلافت نبی کی ہی خلافت ہے, نبی کی خلافت ہے. اور خلیفہ بولتے ہی اس کو ہے جو بعد میں ہے, جانشین, یعنی وہ فوراً بعد ہے. جانشین بولتے ہیں فوراً بعد ہے, تو ثابت ہوا فوراً بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ یہی ہے ایک خلافت کا مین یہی ہے. ہاں, اگر یہ کہیں گے آپ کہ خلیفہ کسی کو بولا اور وہ آیا اتنے سال بعد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجازی معنی ہے اس کو. ٹھیک ہے. نبی کا خلیفہ تو رسول, نبی کے پیچھے آنے والا, وہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ شورا کے ذریعے سے صحابہ, اور جو اس کے بعد آئے گا وہ خلیفۃ الرسول, وہ خلیفۃ ابو بکر ہوگا. وہ خلیفہ ابو صرف نبی کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, اور کوئی نہیں ہے. نبی کے پیچھے آنے والے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا عمر, سیدنا ابو بکر خلیفہ ہیں. سیدنا عثمان, سیدنا عمر خلیفہ ہیں. اس طرح وہ ان کے جانشین, ان کی جانشین, رسول کے جانشین نہیں, وہ صرف ابو بکر صدیق ہیں بس. ٹھیک ہے, ہو گئی آپ کی بات مکمل. اب میں آپ کو پہلے بولتا ہوں, یہ سر پہلی جلد ہے. یہ آپ ایک بار صاف کر لو. میں پہلے آپ کے ایک شخصیت بات نہیں ہوگی, آپ نے یہ بات کی تھی, کیا شخصیت پہ بات نہیں ہوگی. نہیں, شخصیت میں آپ کے سوال کا جواب دے. اچھا, ٹھیک ہے. میرے بھائی جو میں نے حوالہ دیتا تھا وہ حوالے کا جواب. بسم اللہ بسم اللہ. یہ مفتی محمود الحسن صاحب کے فتاوی محمودیہ, یہ جلد 1 ہے, صفحہ 466. سوال ہے, سوال پوچھا گیا, کیا امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ, ظہور کا از روئے قرآن و حدیث ضروریات دین میں سے ہے؟ اگر کوئی امام مہدی کے ظہور کا قائل نہ ہو تو اس کے متعلق شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال. جواب, خلیفۃ اللہ المہدی کے متعلق ابو داؤد شریف میں تفصیل مذکور ہے. ان کی علامات, ان کے ہاتھ پر بیعت, ان کے کارنامے ذکر کیے ہیں. جو شخص ان امام مہدی کے ظہور کا قائل نہیں وہ ان احادیث کا قائل نہیں, اس کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے. خلیفۃ اللہ المہدی, آپ نے فرمایا تھا کہ خلیفۃ اللہ غیر نبی نہیں,
قرآن میں ہے, لکھ لیں آپ. وضاحت کرو نا, وضاحت کیا ہے؟ وضاحت نہیں پوچھنی, کس چیز ورنہ میرا موقف نہیں بتانا. کس چیز کی وضاحت؟ یہ اسی کی وضاحت کروں میں, اپنی بات جو میں نے کی ہے کہ اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے. میں نہیں, آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا خلیفۃ اللہ. وضاحت نہیں کرنے دینا نا, آپ کرنے دیں گے. آپ کریں. اب اللہ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, یہ 20ویں پارے کی شروع میں ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. یہ مطلق بات ہے, مطلق بات ہے ان مومنین کی, ان صالحین کی جو صالح دنیا میں گزرے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے, اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو بات کی کہ انبیاء, صرف انبیاء اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں, میں نے یہ کہا نا, یہ کہا میں نے. اور میں یہ بھی کہا تھا کہ اس آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا استخلاف میں بات ہو رہی ہے خلیفۃ الرسول کی, خلیفۃ نہ کہ بات خلیفۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے. اب جا آپ نے یہ بات پڑھی کہ خلیفہ امام مہدی ہیں, ٹھیک ہے, اب پھر تو یہ ایک لغوی معنی کہ خلیفہ, خلیفہ, ٹھیک ہے, تو اس معنی میں تو ظاہر بات جو بھی صلاح گزرے ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ نے منتخب کیا ان کو. لیکن شرعی معنی جب لیں گے ہم تو شرعی معنی میں خلافت وہ صرف نبی ہیں خلیفہ, کیونکہ وہی احکام ان پہ اترتے ہیں, ان پہ جبریل آتے ہیں, وہی احکام آگے پھیلاتے ہیں. اب امام مہدی پہ تو جبریل نہیں آئے گا, تو اس کا معنی یہی ہے کہ لغوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس لیے اللہ خلیفہ ہے, اس معنی میں کہہ سکتے ہیں. اللہ نے مقرر کیا نا, ظاہری بات ہے, تو خلیفۃ اللہ کا یہی تو معنی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن شرعی خلیفہ نہیں ہے جس طرح انبیاء ہوتے ہیں. غیر شرعی خلیفہ ہے. ہاں, غیر شرعی, ایک ہے لغوی معنی, ایک ہے اصطلاحی شرعی خلیفہ ہے, غیر شرعی ہے. ہاں, شرعی ہے غیر معنی کی بات ہو رہی ہے, لفظ کی. لفظ غیر شرعی ہے. آپ بول رہے ہیں, آپ سر سوال کر, سوال کر لیا تو جواب دینا. بس خاموش جواب دوں گا نا. میں نے کہا کہ خلفاء ایک لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک اصطلاحی معنی میں, شرعی اصطلاحی میں شرعی امام معنی نا. مہدی شرعی ہے, شرعی اصطلاح میں خلیفہ ہے یا لغوی معنی میں خلیفہ ہے؟ ہاں, یہ سیدنا امام مہدی لغوی معنی میں اللہ کے خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہے شرعی خلیفہ. میں پوچھ رہا ہوں امام مہدی کی خلافت شرعی خلافت ہے. ہاں, لیکن تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لغوی معنوں میں؟ ہاں بالکل, کیسے؟ اللہ وضاحت کہنے ہیں, وضاحت کہنے ہیں, صحیح بس. ارے کہاں ہے یہ, آپ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, آپ نے سنی تھی. ہاں, اس میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا اللہ خلیفہ بنائے گا. یہ تو ہمارا موقف ہے کہ اللہ مقرر کرتا ہے. یہ مطلق بات ہے, یہ بات ہو رہی ہے. ہاں, وہ میں ثابت کر رہا ہوں. یعنی مطلق نہیں ہے, میں کب کہہ رہا ہوں مخصوص ہے, یعنی جو بھی جب بھی مقرر کرے گا اللہ خلیفہ. یعنی مہدی کو اللہ کس طرح منتخب کرے گا؟ ہاں, مہدی کو اللہ کس طرح منتخب کرے گا؟ رسول اللہ وضاحت کریں. کیونکہ رسول اللہ بتا دیتے کہ اللہ نے اس کو پکڑ کیا ہے, طالوت کو. سر راستے بات طالوت کو سر خیر ہے, طالوت کو خلیفہ کس نے مقرر تعلق کی کیا؟ بات کر رہے ہیں آپ. میں سوال پوچھ رہا ہوں. تعلق خلیفہ نبی نے منتخب کیا وہی کے ذریعے سے, اپنے دور کے اللہ نے مقرر کیا, اللہ نے مقرر کیا. آیت قرآن ہے. نبی تھے نہیں تو اللہ نے نبی بھیجے, تم یہ آپ نے کیوں نبی پر وحی کی؟ تو جب تعلق میں وحی نہیں آئی, کس پہ وحی آئی تھی؟ نبی پر. کون سے نبی پر؟ جو نبی تھے. مطلب کیا ہوا کیا مطلب کہ نبی خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے. مقرر کس نے کیا؟ نبی نے کیا اللہ کی وحی سے. اللہ نے کیا. اللہ کی وحی سے کیا. اللہ کہہ رہا ہے, نبی خود کہہ رہا ہے اللہ نے کیا. اللہ نے کس طرح کیا؟ نبی کے ذریعے. نبی نبی کے ذریعے تھوڑی وہی کہہ رہے ہیں. او یار پلیز بس یار, ذریعہ ثابت ہو ایک گیا. سیکنڈ, ذریعے پہ بحث کر رہے ہیں نہیں مقرر نہیں. پلیز. ذریعے پہ بحث- بات کو ٹویسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ راضی بحث خلافت الہی کی ہو رہی اللہ راضی ہے, یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے اس سے کہ اللہ راضی خلیفۃ نہیں اللہ کا اعلان کس کے ذریعے ہوگا. حضرت اللہ رازق ہے نہیں ہے. بات ہو رہی ہے. اللہ رازق ہے نہیں ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے خلیفہ مان لیا ہے, تو آپ خلیفۃ اللہ ہے امام مہدی. تو وہ مان لیا لغوی معنی میں لغوی معنی کیا ہوتے ہیں, یعنی شرعی معنوں میں جس نہیں ہے, طرح آپ نے کہا خلافت کا لغوی معنی ہے, اصطلاحی معنی کون سے؟ ہے, اسی طرح یہاں لغوی معنی ہے. یعنی شرع نہیں ہے. ہاں ہے شرع خلیفۃ اللہ نہیں ہے. یہاں خلیفہ شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوا. یعنی شرعی طور پہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے. یہاں خلفاء کا تو سوال جو لغوی معنوں کا کیا گیا تھا, آپ غلط آغا دے رہے ہیں. آغا سوال لغت کا تھا. غلط لے رہے ہیں. سوال لغت کا تھا, یہاں تھا شرعی خلیفہ. لغت کا سوال تھا, سوال شرع کا تھا. سوال اس کے متعلق شرع شریف کا حکم کیا ہے, آپ بولے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں. یہ اس طرح تو دنیا کی ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. سوال سنیں امام, اس کے متعلق شرع شریف کا حکم کیا ہے, اور وہ لغوی معنی بیان کرنے لگ گئے. پوچھا جا رہا ہے شرع کا حکم کیا ہے, وہ شرع کے معنی بیان کریں گے, لغت کے معنی بیان کریں گے. شرع میں کیا فرما رہے ہیں؟ بتا تو دیا خلیفۃ اللہ المہدی. ان کا حکم المہدی ہے کہ ان کا حکم خلیفۃ اللہ ہے وہ.
دیکھیں یعنی خلافت الہی سر جی زور سے بات کرنے سے نہیں زور سے بات کرنے سے دیکھیں زور سے بات کرنے سے آپ مجھے معلوم میں معذرت کر رہا ہوں بھائی سے اصل میں کیا میری آواز سے میری آواز کی پچ آئی ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں بھائی اس کو اسپیشلی باہر میں چلانا. باقی بات یہ کہ سوال شرع کے متعلق ہے, آپ قیاس نہیں کریں برائے سوال دوبارہ پڑھیں ذرا. کیا امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ از روئے قرآن و حدیث ضروریات دین میں سے ہے؟ اگر کوئی امام مہدی کے ظہور کا قائل نہ ہو تو اس کے متعلق شرع شریف کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک, امام مہدی کا ظہور اور اس کا قائل نہ ہو, حکم شرع کیا؟ لغوی معنی نہیں پوچھ رہے کہ وہ خلیفۃ اللہ کے لغوی معنوں میں ہے یا اصطلاحی معنوں میں ہے, خیالی باتیں نہیں کریں پلیز. سوال میں کچھ اور ہے, آپ مجھ سے پوچھیں, آپ یہ کیا بات ہے؟ آپ سے مجھ سے پوچھیں, میں جواب صرف نہیں ہے بھائی سے پوچھ لوں, اصل میں جواب دے رہا ہوں, ان سے پوچھ لوں ریکارڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں, میں نے پوچھا ہے. آپ سے پوچھوں گا تو بسم اللہ. میں نے وہی کا سوال پوچھا تھا کہ بھیا آپ نے سوال پوچھا تھا خلیفۃ اللہ, ٹھیک ہے کیا, اور میں نے یہی بات کی تھی خلیفۃ اللہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان پہ وہی آتی ہے. غیر نبی کے لیے سر میرا سوال ہے, آپ نے جواب دے دیا نا, غیر نبی کے لیے, غیر نبی کے لیے آپ نے کہا خلیفۃ اللہ کے لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. اصطلاحی اعتبار سے, تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لغوی اعتبار سے قیاس ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے لغوی کس اعتبار سے, کس بار سے یہ شرعی لغوی سے نہیں ہے؟ دلیل ہے شرعی, دلیل لغوی سے حکم شرع پوچھا ہے, دلیل شرع پوچھا ہے, کس کا حکم؟ شرع شریف کا حکم پوچھا ہے, پوچھا ہے شرع شریف کا, خلیفۃ اللہ کا, شرع شریف کا, امام مہدی کے لیے کون ہے وہ؟ تو خود سے پر اچھا یعنی سوال میں نہیں ہے تو وہ اپنی طرح سے حکم بیان کر رہے ہیں, بات واضح ہو گئی ہے, یعنی اپنی طرف سے حکم بیان کر رہے ہیں. ہاں بالکل واضح ہو گئی ہے, شرع شریف کا حکم ہے, آگے غیر شرعی حکم نہیں ہے. شرع حکم نہیں. اور خلیفۃ اللہ کا لقب کس نے دے دیا؟ انہوں نے دے دیا ہے. سب کتاب او بھائی صاحب پھر کوٹ کریں. اور بتاؤں اور اس پہ بات کریں گے. نہیں بس ابھی میں نے امام مہدی کے لیے, ابھی میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے. ہاں امام مہدی کے لیے آپ اٹھائیں بہشتی زیور, بہشتی زیور دیکھیں کہ امام مہدی کی علامات کیا بیان ہوئی. امام مہدی کو خلیفہ آپ بنائیں گے؟ لوگ بنائیں گے نا. کون سے لوگ بنائیں گے؟ اس وقت موجود ہوں گے جو وہ اس وقت اولیاء اللہ موجود ہوں گے. اچھا تو وہ آپ کو بنا لیں مہدی؟ کیوں مجھے نشانی وہی نہیں, نہیں ہے نا, نشانی نہیں ہے وہ, نہیں ہے نا, تو ان کی نشانیاں کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے. کس کے حکم کے مطابق؟ کس کے حکم کے مطابق؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے مطابق. آپ کو اللہ کے نبی آ کے بتائیں گے یا مہدی اللہ کے خلیفہ ہے؟ بات کر رہا ہوں میں نے سوال ان سے نہیں کیا, ان سے نہیں کیا, مجھ سے سوال کریں آپ. نہیں 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 ٹھیک ہے, دیکھیں کسی اور سوال نہ کریں. وہ انہوں نے گفتگو میں حصہ لیا, ان دونوں نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے سوال میں حصہ لیا. ہاں سوال میں کہہ رہے ہیں سر, سوال میں حصہ لیا. برابر نہیں ہے, سوال میں حصہ لیا. گفتگو میں ایکٹیو حصہ. اب آپ آئیں, آپ نے بات کی نا کہ نظریے کی, ہمارا نظریہ ہے نس کا, آپ کا نظر نس کا, ہمارا نظریہ نس کا نہیں ہے, تو اس پہ بات کریں آپ. چلیں